السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عائشہ، فاؤنڈر آف برائٹ فیوچر ہوم اسکولنگ سسٹم. ہم فری قرآنک سینٹر ایف کیو سینٹر میں موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ شہید جنید جمشید کی اہلیہ. آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک وعلیکم اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ہوں. جزاک اللہ آپ کے آنے کا. آئی ہوپ آپ کو آنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوئی اور آپ نے الحمدللہ. بس قیمتی آپ وقت لوگوں کا ہمیں بھی دیا. بہت جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور یہاں پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ خیر. میرے پاس مجھے بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی تھیں ذہن میں کہ میں نے کہا کہ پھر آپ سے ہم ڈسکس کریں اس چیز کو، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ایون یہ کہ بہت چھوٹے بچے بھی ابھی سے ہی سر میں درد، مائیگرین اور بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں کہ اب مطلب میں اس عمر میں یہ ہوں کہ مطلب اتنی بری، اور میرے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، ہمارے بیک میں درد ہو رہا ہے. آئی واز لائک ہم جب ان کی ایج میں تھے تو ہمیں شاید یاد بھی نہیں ہے کبھی ہم نے کمپلین کی ہو یا میڈیسنس کھائی ہوں. ایسی اب یہ بھی اتنی ساری بیماریاں چیزیں آ رہی ہیں. تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے پاس، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میڈیکیشنس پہ جب آپ لگ جاتے ہیں ایک دفعہ، وہ بھی تو ڈرگز ہی ہیں نا، پھر آپ کے آہستہ 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 میڈیکیشنس پہ لگتے جاتے ہیں. تو ہمارے اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں بہت جس میں فائدہ ہو اور نقصانات بھی نہ ہوں اور ہم لے سکیں وہ چیزیں؟ جی بالکل. اسلام کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو. ماشاء اللہ. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طب بتائی، طب نبوی کے نام سے، اور یہ جو طب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے علم سے ملی. مطلب آپ خود سے نہیں کچھ بھی بتا رہے. اور یہ طب تو وہاں سے شروع ہوئی داؤد علیہ السلام کے دور سے، کہ جب داؤد علیہ السلام کو تو سب زبانیں آتی تھیں. تو آتا ہے کہ سب سے پہلی جو طب کی بک ہے وہ داؤد علیہ السلام نے لکھی. تو ان کے پاس خود یہ جڑی بوٹیاں اور یہ سب بتاتی تھیں کہ ہمارے یہ فائدے ہیں اور اس بیماری میں استعمال ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے تو اسلام میں پورا خزانہ ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بالکل بیماری سے آپ کو نجات ہی مل جاتی ہے. ایون کہ دیکھیں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی بیماری نازل نہیں کرتا جبکہ اس سے پہلے اس کی شفا نہ نازل ہو. تو ایسا تو کچھ نہیں ہے اسلام کا کانسیپٹ کہ آپ کو کوئی بیماری اب لگ گئی ہے تو اب وہ آپ کی فار ایور مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گی. جیسے ہمارے دوسرے جو ہے اس میں طب میں یہی بات ہے. اور پھر اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لائف سٹائل دیا ہے کھانے کا، ہیبٹس رکھنی ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کا رسول اللہ صحت مند ہوتے ہوئے پرہیز کرتے تھے تاکہ آپ بیماری سے بچیں. یہ چیزیں ہیلدی کھاتے تھے نا اس دور جی، میں. ہیلدی طریقہ کس طرح کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کس ٹائم کھانا ہے، کن چیزوں کو اکٹھے نہیں کھانا، کن چیزوں کو اکٹھے کر کے کھانا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی نا. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ کم کھانا، مطلب ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بیماری کا نا، بالکل ہر بیماری کا جو جڑ ہے وہ زیادہ کھانا ہے. جی اتنے کھانے ابھی تو انٹروڈیوس ہوتے جا رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ٹی وی آن کریں کچھ کریں تو ادھر آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، بس ایک کھانے کے پروگرام ہے اور ایک گانے کے پروگرام ہے. تو بس کھانے، ریسیپیز اور کوکنگ شو اور یہ اور وہ. تو آپ بتائیں کہ پھر بیماریاں کیوں نہیں ہوں گی؟ مطلب احادیث کے مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے بس 2-3 نوالے کافی ہیں. تو اس سے زیادہ مطلب ہم نے کھانا اس لیے کھانا ہے کہ بس ہم زندہ رہیں اور ہم تھوڑا چلتے رہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو ہم زندہ ہی ہیں کھانا کھانے کے لیے. جی. تو اس ہر بیماری کا یہی ہے. اور ابھی تو یہ خود نئی ریسرچز آ رہی ہیں جس میں یہ خود بتا رہے ہیں کہ
مطلب فیوچر میں جو بیماریوں کا یہ ٹریٹمنٹ کریں گے وہ کریں گے فاسٹنگ سے. ابھی بھی انہوں نے یہ بات کر لی کہ اگر آپ 24 36 48 گھنٹے بھوکے رہیں تو کینسر کا علاج ہے. اللہ اکبر. آپ کی باڈی خود آپ کے اندر سے ان جراثیم کو ختم کر دیتی ہے اللہ اکبر. جتنا آپ اس کو بھوکا رکھیں. اور اب آپ دیکھیں کہ ہم جب کھاتے ہیں فل پیٹ بھر کے تو اس کے بعد ہماری طبیعت کیسی ہوتی ہے؟ بالکل سست ہو جاتے ہیں, بیزار اور باڈی کچھ بھاری, کر نہیں پاتی ہے. بالکل مطلب اتنے بھاری, ہم کچھ بالکل چاہتے ہیں بس اب ہم لیٹ جائیں. جی بالکل ایسے. تو جتنا ہلکا اور کم کھاتے ہیں اتنے ہم ایکٹیو رہتے ہیں. تو طب النبی ہے, مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں انٹروڈیوس کروایا, تو اس کے اندر کوئی میڈیسنز بھی ہیں. بالکل. اچھا جی بالکل. اچھا, ہر چیز انشاءاللہ ہم یہ پروگرام کریں گے نا, ٹھیک ہے, ہر بیماری کی میڈیسنز ہیں. اوکے, وہ تو ہم الگ ہے پھر آپ کے ساتھ میڈیسنز ایک ٹاپک وہ کر لیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہر کسی کو فائدہ ہو جائے اس کیونکہ سے, ہم نے تو تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اس جی سے ہم نے فائدہ یہ ہو. پڑھا ہے اور ان چیزوں پہ ہم آئیں. اب یقین کریں کہ بلڈ پریشر, شوگر, ہارٹ, ماشاءاللہ ہر چیز کی جو ہے بہترین ہو علاج گیا. اس میں اندر ہے. زبردست. اسپیشلی یہ آج کل ہر ایک کو جو ہے یہ الرجیز ہو رہی ہیں, ناک کا مسئلہ ہے, چیسٹ کا انفیکشن, نمونیا, تو یہ سب چیزوں کا الحمدللہ. اور اتنا اچھے وہ میڈیسنز ہیں کہ آپ یقین کریں کہ بس چند ہفتوں میں ہی بالکل پرفیکٹ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر اور بھی ٹاپکس لے کے آئیں گے, تاکہ ہم ایک ایک کر کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں. سب سے پہلے تو جو چیز ہے نا, ہم نے جو بھی بیماری سے دور ہونا ہے اس میں ہم نے کھانا کم کر دینا, روٹین بنانی ہے, اپنی روٹین بنانی ہے, کھانا کم کھانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ, ہمارے آپ کو پتہ ہے جب تک ہمارے کھانوں میں جب تک آئل نہیں آئے گا تو پھر مزہ کیا ہے, اور پھر ہم اس کو بھون کے ہم سب کچھ ختم کر چکے ہوتے ہیں. اس کے اندر اب دیکھیں نا, را تو ہم کھا ہی نہیں سکتے, اس کے اندر جتنی ایون یہ کہ ویجیٹیبلس بھی ہم کھا رہے ہیں نا, تو اس کا سارا ختم ہو چکا ہوتا ہے اثر. وہ تب ہم اس کو بھون کے اتنا ختم کر چکے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر فائدے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گندم یا جو ہے اس کی روٹی تو بہت ہی کم کھائی, کبھی کبھار. را کھاتے تھے نا وہ لوگ, مطلب گوشت کو بھنا ہوا گوشت ہوتا تھا, وہ بھی کبھی کبھار. اور پھر وہ مطلب زیادہ تر اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ سے آتی ہے حدیث کہ 3 مہینے تو گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اللہ, اور صرف کھجور اور پانی. رات میں کھجور بھگو دیتے تھے اور وہ اس پانی کے, تو یہ چیزیں ہماری پوری باڈی اور ہمارے بلڈ کو نا پیوریفیکیشن ہماری ہو جاتی ہے. اور کتنا کام تھا اس دور میں, ابھی دیکھیں نا کتنا چلتے تھے, پوری اب آپ دیکھیں کہ جہاد کرنے جا رہے ہیں, پوری جنگوں میں کھجور ہے بس پاس میں, ایک کھجور. اور وہ ایک جنگ میں تو آتا ہے کہ وہ ایک کھجور کے بھی پیسز کر کے ڈفرینٹ لوگوں کو دیے جاتے تھے. کیسے اللہ نے, سبحان اللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب ہم 3 دن صرف پانی پئیں, کھانا نہیں کچھ کھائیں, تو ہماری باڈی میں خود اسٹرینتھ آ جاتی ہے. اندر سے ساری ڈیٹاکس ہو گئی اور ہماری باڈی میں اتنی اسٹرینتھ آتی ہے کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں. تو اپنی بیماریوں کو نا, آپ کو جب بھی کوئی بیماری آئے بھوکا رہیں, پورا دن, جب تک آپ کو بھوک نہ لگے نہ کھائیں. اور اب آپ دیکھیں گے ایک حکیم صاحب ملے تھے نا مدینہ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ ملا تھا ایک حکیم. اب وہ اتنا عرصہ بیٹھے رہے اور انہوں نے آ کے پھر کہا کہ مجھے واپس جانے کی اجازت دیں. مصر سے آئے تھے آئی تھنک. تو جی آپ کو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ تو کوئی بیماری نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اچھا, سبحان اللہ. تو اب یہ ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے, کیونکہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں, اور ابھی بھوک ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کم سے کم یہ سٹارٹ کریں. آج کل تو فاسٹ فوڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, فاسٹ فوڈ ہے, جنک ہے. مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب دیکھیں نا, ڈونٹس فرائی ہوتے ہیں, مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اٹس ناٹ انہیلدی ہے, نہیں, مطلب کاربوہائیڈریٹس تو بہت کم لائف میں کر دینا. انشاءاللہ. اور قرآن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اب دیکھیں اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بھی نا پھلوں کا ذکر کرتے ہیں زیادہ.
جب جنت کی بات ہوتی ہے تو وہاں بھی پھلوں کا ذکر آتا ہے. تو جو پھل ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو زمین سے حلال اور طیب نکالا ہے وہ کھاؤ. صحیح بات. ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کھاتے ہیں تو طبیعت پہ ہلکے بھی ہوتے ہیں جی. تو ایزی ٹو ڈائجسٹ بھی ہوتے ہیں، اور پھر کیا کہ یہ انرجی بھی ہمیں زیادہ دیتے ہیں. انرجی بھی دے دیتے ہیں. صحیح بات ہے. تو کئی دفعہ پیرنٹس کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کم کھا رہے ہیں. آپ بہترین چیز دیں، بے شک کم کھائیں، اور اچھا ان کی ہیبٹ ابھی سے ڈیولپ ہو گیا، ہم نے کم کھانا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے زیادہ کھانا. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے یہ ایپیسوڈ ہوتے رہیں گے تو جس میں ہم بالکل ضرور ہوتے رہیں گے، کیونکہ دیکھیں اب ہم نے بچوں کی روٹین نہیں بنائی نا، اسی وجہ سے پراپر کھانا نہیں کھاتے نا. ہر تھوڑی دیر سے کوئی کوکیز کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، تو وہ آپ کی بھوک ختم ہو چکی ہوتی ہے. بہت زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں نا. اب آپ دیکھیں گے بیکریاں جو ہیں یہ سب سے بڑی بیماری کا، سب سے بڑی بیماری ہے. ہر بیماری کا جو ہے نا جڑ بیکریاں، اور جگہ جگہ کھلی ہیں، اور اتنی ورائٹی ہے کہ پھر وہ چیزیں ہم گھروں میں بھی بھری ہوئی ہیں، تو ان کو اتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں کھانے کے لیے. صحیح بات ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ عقل آ جائے، سمجھ آ جائے کہ ہم اپنی ہیلتھ، کیونکہ ہماری صحت ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے. بے شک بے شک. ایک قوی مومن جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، کیونکہ اگر ہم مومن صحت مند ہوں گے تو ہم اللہ کے دین کا کام بھی کر سکیں گے نا. جی. مطلب بیمار تو نماز بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آئے. اور اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دیں. جیسے بہت ساری باتیں مجھے آج نہیں پتہ تھیں صحیح میں، طب نبی میں کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری ہمیں چیزیں. میں نے اسلام اتنا خوبصورت ہے، میں کہتی ہوں کہ اگر ہم اسلام کے اندر واقعی چلے جائیں تو اسلام میں کیا نہیں ہے آج ہمارے پاس. مطلب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا ہے، ہر چیز دے دی ہے ہمیں. اتنی بڑی نعمت کو ہم چھوڑ کے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اسوہ حسنہ ہے نا اس میں. اب آپ دیکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ایون کہ دینی طبقہ. جی ٹھیک ہے. بالکل. لیکن وہ کون سی سنت ہیں؟ صرف عبایا پہن لیا یا ٹوپی پہن لی یا داڑھی رکھ لی. کھانے کے معاملے میں آپ ٹیبلز دیکھیں ذرا. جی. مطلب دینی طبقہ کی بھی آپ ٹیبلز دیکھیں، وہاں پہ رسول اللہ کی سنت پہ کیوں نہیں عمل ہو رہا. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دیں. انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ابھی پہ ہم بہت سارے ٹاپکس لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے کہ ہم کیسے ان جتنے بھی مرض ہیں ان کا علاج کیسے کیا جائے اور کس طرح کریں انشاءاللہ. اور ایپیسوڈس میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور ہم اسی طرح میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کمنٹس میں ہمیں بتاتے رہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. باقی انشاءاللہ السلام نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ. سی یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.